الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله مولانا العظيم مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کربلا کے نثاروں کو سلام صرف حاجی صاحب کی آواز آئی ہے سبحان اللہ کی باقی اذان بھی اگر سمجھ آ گئی ہے اور اہل بیت کرام کے ساتھ فضائے کربلا کے ساتھ محبت ہے اور یقیناً ہے تو پھر سارے بولیے سبحان اللہ کربلا کے جان نثاروں کو سلام سلام اللہ صاحب نے کہنا ہے کربلا کے جان نثاروں کربلا سیدہ زہرا کے پیاروں رحمتیں ہوں ہر صحابی پر مدام مدام کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رحمتیں کیونکہ وہ خاصوں میں سے خاصوں کا ذکر ہے. رحمتیں ہوں
خصوصاً چار یاروں کو سلام، رحمتیں ہوں اصحابی پر مدام، خصوصاً چار یاروں حسینی قافلے میں جو تھے شریک، قابل غور، حسینی قافلے میں جو تھے شریک، اور حسینی قافلے میں پتہ ہے کون کون شریک تھے؟ حسینی قافلے میں جو تھے شریک، حسینی قافلے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی شامل، آپ کے ایک بھائی ان کا نام ابو بکر بن علی، کہہ دیجیے نا سبحان اللہ، حسینی قافلے میں ابو بکر بن علی بھی شریک، حسینی قافلے میں عمر بن علی بھی شریک، حسینی قافلے میں عثمان بن علی بھی شریک۔ یہ جو میں نے ابو بکر، عمر، عثمان کے نام لیے، یہ وہ نہیں ہیں جو خلفائے ثلاثہ ہیں، یہ حضرت علی کے بیٹوں کے نام ہیں۔ حضرت علی کے مجھے بول گئے نا، حضرت علی کے بیٹوں کے نام ہیں۔ حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر رکھ کر، عمر رکھ کر، عثمان رکھ کر بتا دیا کہ مجھے ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، بلکہ مجھے ان سے پیار ہے، مجھے ان سے، مجھے بولیے، مجھے ان سے پیار ہے۔ اب دیکھیے نا، میں بالکل جھٹکی سی بات کروں، چلو پنجابی گل کر لینے ہیں، تو کوئی بندہ کبے تھوڑے گھر پتر پیدا ہوئے، بھتیجا پیدا ہوئے، بھانجا ہوئے، کوئی عزیز پیدا ہوئے، تے کوئی بندہ آ کے تمہیں کہے کہ نا یزید رکھ لو، رکھو گے؟ تجھے بولو تو صحیح، نہ رکھو گے؟ نہیں رکھو گے نا، کیوں؟ اس لیے کہ یزید سارا سارا اندر کوئی تعلق نہیں، وہ دشمن اہل بیت ہے، دشمن آل مصطفیٰ ہے، اسی اندر نام اپنے بچوں کا نام نہیں رکھ سکتے۔ حضرت علی نے اپنے پتر کا نام ابو بکر رکھ کے دس دیتا، میں نے ابو بکر نال پیار ہے، عمر رکھ کے دس دیتا، میں نے عمر نال پیار ہے، عثمان رکھ کے دسیا، میں نے عثمان نال پیار ہے۔ اللہ اکبر۔ حسینی قافلے میں جو تھے شریک، کہتا ہے عطار ساروں، کہتا ہے عطار ساروں کو سلام، عطار نے سلام کہہ چھڑے ہیں تو میری تے تہاڈی واری ہے، اصل اساں بھی تے کہنا ہے نا، پورے جناب ایمانی ولولے نال کہنا ہے، محبت والے بیت ایتھے سجا کے کہنا ہے، اپنے دل نوں ٹھارنا ہے، اونچی آواز نال کہنا ہے تے پیار نال کہنا ہے۔ حسینی قافلے میں جو تھے شریک، کہتا ہے عطار ساروں کو سلام، کہتا ہے
اکبر اج میں اگلی گل ہوں کرنے لگا سبحان اللہ بے شک ایک وہ گل ہے نا جیڑی الیاس قادری صاحب نے لکھی ہے سبحان اللہ تو میں تھوڑا جا یہ اندر تبدیلی کر کے تھوڑے سامنے پیش کرنے لگا شعر ہونا چاہیے کلام ہونا چاہیے لیکن میں اپنے ذوق کے مطابق انہوں تھوڑا جا تبدیل کرنے لگا انہوں نے کہا حسینی قافلے میں جو تھے شریک سبحان اللہ تھے جو اس وقت قافلے میں تھے اسی کون اسی میں تو حسینی قافلے والے ہیں نا اسی یزیدی نے نہیں ہے نا تو پھر اسی ایریا کو پڑھا گے نا حسینی قافلے میں جو ہیں شریک سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ اسی میں نہیں شامل ہے نا حسینی قافلے میں جو ہے شریک کہتا ہے عطار ساروں کو سلام کہتا ہے عطار ساروں کو سلام میں ایک گل اور بھی شامل کرنے لگا جی ہے دا مطلب ہے جڑے ہون ہیں سبحان اللہ تے دا مطلب جڑے پہلے شریک ہے سن بے شک سبحان تے اللہ ہے دا مطلب جڑے ہون ہیں نے تے جڑے بعد چلان گے اللہ بے شک سبحان اللہ وہ بھی اسلام دے قابل نے نا بے شک سبحان دو ہتھاں نال سلام اللہ بے شک وہ بھی اسلام دے قابل نے نا تے آؤ کوئی بڑا انہاں نوں ہی شامل کریے حسینی قافلے میں جو رہے شریک حسینی قافلے میں جو رہے شریک قیامت تک جے نبی حسینی قافلے دے اندر شریک رہے او دے بارے میں گل کردا پیا حسینی قافلے میں جو رہے شریک کہتا ہے عطار ساروں کو سلام کہتا ہے عطار ساروں کو سلام واجب صدارین سامعین محتشم حاضرین مکرم آج 8 محرم الحرام شریف 10 محرم الحرام شریف نو میدان کربلا دے اندر گلشن مصطفیٰ گلستان ولی بستان سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے عظیم پھول یزیدیاں بکھیر دیتے اللہ اکبر مختصر نہیں ایک گل کر کے اہل بیت کی شان دے اندر اور دوبارہ کے چلاں گا تھوڑا جا بالکل تھوڑا جا احوال کربلا کا بھی بیان کراں گا کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہے لیکن پہلے تھوڑا جا اہل بیت کرام کی عظمت اور انہاں دا تعارف پیش کر دینا سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ اہل بیت کرام کی شان اور عظمت جیڑی میرے آقا حضرت اسلام نے بیان فرمائی اور دلچسپ گل ہے کہ آقا حضرت اسلام نے وکھریاں وکھریاں شاناں بھی بیان فرمائیاں نے صحابہ دیاں دے اہل بیت دیاں تے اکٹھا کر کے بھی بیان کیتا ہے سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ اکٹھا کر کے بھی بیان کیتا ہے میں ہن ایک دو گلاں وہ کرنے نے جیڑی آقا اسلام اکٹھیاں کیتیاں نے سبحان اللہ بے شک آقا اسلام نے خالی غلامی ہے فرمایا کہ اور راوی بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سبحان اللہ بے شک آپ راوی نے آپ فرمانے نے کہ آقا اسلام نے فرمایا اسبقکم علی الصراط اجدکم حبا لآل بیتی ولأصحابی توجہ کوئی تھوڑی سبحان اللہ میرے آلے پاسے بھی کوئی توجہ کرو جی میں
تیری نامی ہے ارادہ نہیں ہے تو بھی گزرنا دے پہے گا انشاءاللہ بے شک کیونکہ اٹل فیصلہ ہے رب دا بے شک سبحان اللہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ہر کسی نے گزرنا ہے ادھوں پل صراط تو گزرن لگیا اعمال چنگے ہوئے تو بندہ نہیں کر کے گزر جائے گا پتہ ہی نہیں لگے گا تو یہ اعمال ہوئے ماڑے تو اتنے پھنس گیا میں بے شک سبحان اللہ لیکن میرے آقا رضی اسلام نے پل صراط کو سلامتی کے نال گزرن دا طریقہ سامنے دس دیتا ہے سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ آقا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ آقا رضی اسلام نے طریقہ دسیا فرمایا کہ اشدکم علی الصراط اشدکم حبا لآل بیتی ولأصحابی فرمایا میرے غلاموں اگر پل صراط کو سلامتی نال گزر جانا چاہتے ہو اگر پل صراط کو بغیر جگمگائے گزرنا چاہتے ہو بغیر لڑکھڑائے گزرنا چاہتے ہو سلامتی نال تیزی نال ثابت قدمی نال گزرنا چاہتے ہو تو میرے آقا نے فرمایا اسبتکم علی الصراط فرمایا تواڈے وچوں او بندہ پل صراط تے ثابت قدم رہے گا سبحان اللہ بے وہ شک ڈبے گا نہیں وہ گرے گا نہیں ثابت قدم رہے گا یا رسول اللہ کہنا فرمایا اشدکم حبا لآل بیتی ولأصحابی جڑا میری اہل بیت نال تے میرے صحابہ نال دلوں محبت کرے گا سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ بے شک جڑا شدت دے نال میرے آل نال بھی پیار کرے گا تے میرے صحابہ نال بھی پیار کرے گا پل صراط تو بڑا سوکھا گزر جائے بے شک سبحان اللہ پل صراط تو بڑا سوکھا اسے بولو نا بڑا سوکھا بڑا سوکھا گزر جائے گا اللہ اکبر امام الانبیاء حبیب کبریا شاہ حضرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اساس الاسلام لکل شیء اساس آقا الاسلام نے ارشاد فرمایا ہر شے کی کوئی بنیاد ہے یہ فرمایا ہر شے کی کوئی بنیاد ہے فرمایا لکل شیء اساس ہر شے کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے واساس الاسلام تے اسلام دی ایک بنیاد ہے یا رسول اللہ اسلام دی بنیاد کیڑی ہے فرمایا حب اصحاب رسول اللہ وحب اہل بیتہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر شے دی ایک بنیاد ہے تے اسلام دی بنیاد میرے صحابہ تے اہل بیت نال پیار ہے سبحان اللہ پتہ لگا جڑا بندہ صحابہ تے اہل بیت نال پیار نہیں کردا نا او دے اسلام دی بنیاد ہی کوئی نہیں بے شک سبحان اللہ بے شک او دے اسلام دی بنیاد ہی کوئی نہیں او بے شک نمازاں تے نمازاں پڑھی جائے بے شک ساری زندگی روزہ رکھتا جائے ساری زندگی ہو اللہ اللہ کرتا جائے لیکن او دا اسلام بنیاد تو بغیر ہے بے شک سبحان اللہ کوئی بنیاد ہی کوئی نہیں اللہ اکبر آقا رضی اللہ نے ارشاد فرمایا لکل شیء اساس فرمایا ہر شے کی بنیاد ہے واساس الاسلام حب اصحاب رسول اللہ وحب آل بیتہ اللہ اکبر ان ایک گل اہل بیت کی عظمت دی کر کے پھر میں تھوڑا جا کر اولاد واسطے آؤں گا ایک بار ایک گل اہل بیت کلام دی شان دی اللہ اکبر حدیث پاک کے اندر آتا ہے مفہوم بات کر رہے ہیں کہ کوئی بندہ یہ سمجھے کہ قیامت کو بڑا خوفناک منظر ہونا ہے اور نفسا نفسی کا عالم ہونا ہے اتنے پتہ نہیں نجات کا کوئی سبب بنے نہ بنے خدا کا خوف وہ دل کے اندر آ جائے اللہ کو راضی کرن دا نجات حاصل کرن دا خوف آ جائے او بندہ اپنا کاروبار اولاد کاروبار سب کو چھڑا کے
جا کے مکہ شریف دے اندر کعبۃ اللہ دے اندر جا کے بیٹھ جائے، مسجد حرام دے اندر چلا جائے، اتھے جا کے نمازاں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، طواف بھی کرے، صفا مروا دے صحیح بھی کرے، ساری زندگی اتنے گزار چھڑے، نمازاں، روزے، طواف، سعی، عمرے اللہ کرتے ساری زندگی گزار چھڑے، لیکن میرے آقا اسلام دے ارشاد گرامی ہے، فرمایا جے موت دے وقت او دے دل دے اندر میری اہل بیت دی محبت نہ ہوئی تے وہ جنت نہیں جا سکتا، بے شک سبحان اللہ بے وہ شک جنت نہیں جا سکتا نہیں جا سکتا۔ جے میرے اہل بیت نال پیار نہ ہویا تے جنت دے کولا کوئی کام نہیں، بے شک جنت دے نہیں جا سکتا۔ حضرات گرامی اسی وجہ تو اسی کہنے ہونے ہیں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو۔ اچھا گا سبحان اللہ اوکھا ہے کہ سوکھا ہے شیر؟ سوکھا جنہاں دا خیال ہے اوکھا ہے پہلے وہ تے ہاتھ کرو تے پھر وہ کرو جنہاں دا خیال ہے سوکھا ہے۔ سوکھا جے سوکھا ہے تو پھر سارے پڑھو، مل کے پڑھو۔ اللہ بے شک میرا فرنڈ میں پہلے کرا لیا بعد ایک بندہ آیا نہ آگے کہ کہا صاحب ہے یہ اوکھا سی میں کس میں پڑھ سکتا تھا تے ہر ماشاءاللہ کافی سنہ ہوتے جائے نے وہ سارے مل کے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں عظمت آل نبی، عظمت آل نبی، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی۔ اللہ اکبر، اہل بیت کرام کی بڑی شان، بڑی عظمت میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے نے، بلکہ صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی گل کرنے لگا، بالکل مختصر کراں گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں میں امی جان کو گزارش کی تھی، امی جان بہتے دن ہو گئے نے میں آقا اسلام دی بارگاہ دے اندر نہیں جا سکیا، میں اجازت دیو، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ میں اجازت دیو میں آقا کریم دی بارگاہ دے اندر حاضری دیوا۔ ہو سکتا ہے کہ سفر تے گئے ہون، کوئی مصروفیت ہوئے، دور رہندے ہون، کسی وجہ تو کوئی دن نہیں جا سکے، ہوں جانا چاہتے نے آقا اسلامی بارگاہ دے اندر تے امی جان کو اجازت لے رہے نے۔ بڑی اہم گل یہ اج ہی میرے ذہن کے اندر آئی ہے، میں ایک جمعہ پڑھا کے ایک جگہ میں خطاب کر کے آیا، اتنے ممبر کے عین یہ الفاظ ادا کرتے میرے ذہن میں یہ گل آئی ہے جہے تھوڑے حوالے بھی کر رہے ہیں، وہ گل ہے کہ نبی دی بارگاہ کے اندر جا رہے ہیں، سبحان اللہ کسے نبی کی بارگاہ نبی دی بارگاہ کے اندر، لیکن امی کو پھر بھی اجازت منگ لینے پے، سبحان اللہ بے شک امی جی تسی اجازت دیو، جے اجازت دیو تو میں جاواں گا، نہیں دے نہیں جاواں گا۔ ماں کا کتنا بڑا مقام، سبحان اللہ کتنی بڑی شان ہے۔ اج دا نوجوان اج کے اندر بہ کے دوجے ہاتھ کے اندر پار لے تے نستا جا رہے گھروں پچھوں ماں آوازاں دے رہی ہے پتر میری گل سن جا، میری گل سن جا، امی ٹائم کوئی نہیں، امی میچ شروع ہونا ہے، پارٹی سے جانا ہے، دوستوں نال جانا ہے، پکنک منانی ہے، ماں آوازاں دے رہی ہے، پتر کہہ رہے امی کوئی نہیں ٹائم
بولے بولو آقا دی بارگاہ دے اندر انج نہیں کہ چپ کر کے چلے گئے ہو تے اے بھی نہیں کہ دروازوں نکلتے ہیں امی میں جا رہا نہیں اطلاع نہیں دیتی اجازت دے رہے ہیں کہنے نے امی جان آقا دی بارگاہ دے اندر کوئی ٹائم تو حاضر نہیں ہوئی اجازت دیو جاؤں آقا دی بارگاہ دے اندر نماز بھی آقا دے پیچھے پڑھاں گا تے اپنے دی تہاڈی بخشش واسطے آقا دا سلام کولوں دعا بھی کراواں دعا بھی کراواں گا پتہ لگا صحابی دا نظریہ صحابی دا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر ویلے سندا ہے ساریاں دی سندا ہے لیکن سونے دی زیادہ سندا ہے سونے دی اپنے محبوب دی زیادہ سندا ہے صحابی دا عقیدہ ہے امی جان اجازت دیو آقا دی پاک کے اندر جاواں اپنے دی بڑی بخشش دی واسطے دعا کراواں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھروں نکلے مسجد نبی کے اندر پہنچے مغرب کی نماز دا ویلا سارے نبیوں دے سلطان سارے نبیوں دے امام مصلی محمد دے حضرت حذیفہ پیچھے آ کے کھلو گئے نماز ہو گئی مغرب کی نماز حضرت حذیفہ انتظار کرتے ہیں چلو صحابہ اگے پیچھے ہون مینوں تھوڑا گھر کرن دا موقع ملے لیکن آقا علیہ السلام نے گفتگو شروع فرما دی تھی اپنے فرامین جاری کرنا شروع کر دیتے وقت گزرتا عشاء کا ٹائم ہو گیا آقا علیہ السلام نے عشاء کی نماز پڑھائی عشاء کی نماز پڑھان تو بعد جب آقا علیہ السلام مسجد نبی تو نکلے اگے اگے امام الانبیاء تے پیچھے پیچھے حضرت حذیفہ سیاسی جلسے اتنی آواز ایک بندے نہیں ہوتی ہے بے شک بے شک جتنی تسا سارا مل کے آواز آئی ہے نا تہاڈی سیاسی جلسے تے ایک بندے نہیں اتنی آواز ہوتی ہے تے اتھے بھی تھوڑا جہا زور لاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کم از کم اے تک تے تہاڈی آواز پہنچے پتہ نہیں کتھے لا کے ریکارڈنگ جانی ہے بے شک سبحان اللہ اس وقت اپنی آواز پہنچاؤ نا اللہ اکبر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے آقا علیہ السلام اگے میرے آقا علیہ السلام نے اگے ویکھیا پیچھے مڑ کے نہیں ویکھیا فرمایا من ھذا کون ہے میرے پیچھے آنے والا کون ہے حضرت حذیفہ جی بولے نہیں تے آپ ہی آقا نے فرمایا حذیفہ فرمایا آنے والا تو ہلے بولیا نہیں لیکن میں نوں پتہ تو حذیفہ اجے حضرت حذیفہ بولے نہیں آقا علیہ السلام نے آپ ہی فرمایا یغفر اللہ لک ولامک یغفر اللہ لک ولامک حذیفہ اللہ تیری بھی بخشش فرمایا تے تیری امی دی بھی بخشش فرمایا تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے آ رہے ہیں آقا علیہ السلام نے پوچھا من ھذا کون ہے پیچھے مڑ کے بیٹھے نہیں ابھی حضرت حذیفہ نے جواب نہیں دیتا آقا نے آپ ہی فرمایا میرے پتہ ہے تم حذیفہ ہے سبحان اللہ بے شک اللہ اچھا آقا علیہ السلام کو پتہ کیویں لگا کہ پیچھے حذیفہ نے آقا نے آپ دس چھڑیا سان بے شک سبحان کسی اور نوں پتہ نہیں پتہ لگا یا نہیں سانو آقا نے دسیا سانو آقا نے دسیا آقا علیہ السلام نے جب نماز پڑھائی نا تے نماز دے دوران پیچھے کوئی صحابی جڑے سن انہاں کوئی موومنٹ کیتی کوئی حرکت کیتی کوئی تھوڑے جے ہلے جلے آقا علیہ السلام نے نماز تو بعد فرمایا صحابہ میرے پیچھے دھیان نال نماز پڑھیا کرو میں جویں اگے ویکھنا ایویں پیچھے بھی ویکھنا میرے پیچھے کھلوتے ہو تے اے نہ سمجھا کرو کہ اسی پیچھے ہاں کہ آقا دا چہرہ ادھر ہے فرمایا نہیں جویں میں اگے ویکھنا ایویں اللہ دے فضل نال میں پیچھے بھی ویکھنا حضرت حذیفہ پیچھے آ گئے سن آقا نے فرمایا من
علم غیب Beshak. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ Beshak. Beshak. ਆਪਣਾ ਕੀਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਲਮ ਗੈਬ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਤੇ ਆधा ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੋਲੇ ਨੇ आप भी बोले ने आप फरमाते ने मिट न जाए आका पे वो बंदा क्या है मिट न जाए आका पे वो बंदा क्या है और जो बेखबर हो तवज्जो जो बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है जो बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है लेकिन यहाँ पे दोनों बातें साबित आला फरमाते हैं मिट ना जाए आका पे वो बंदा क्या है हज़रत हुज़ैफा आका के मिटने वाले गुलाम हैं आका पे जान कुर्बान करने वाले गुलाम हैं आका की मोहब्बत में तड़पने वाले गुलाम हैं आका की मोहब्बत से सीने को रोशन करने वाले गुलाम हैं अगली बात बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है इधर गुलाम भी आका पे मिटने वाले उधर आका भी गुलाम के खबर गुलाम के हाल से खबरदार हैं अल्लाहु अकबर मेरे आका इस्लाम में फरमाया हुज़ैफा आगे आ जा नेड़े हो जा करीब हो जा हज़रत हुज़ैफा चलते चलते आका इस्लाम के कोल आ गए मेरे आका ने फरमाया हुज़ैफा मेरे कोल एक फरिश्ता खलोता है तैनों की नजर नहीं ना आ रहा लेकिन इस बार मेरे कोल खलोता है फरिश्ता पहली बार आया है मेरी ज़ियारत करने वास्ते मैनू सलाम करने वास्ते बड़ी मैं कहना ईमान अफरोज गल है ईमान अफरोज गल है ईमान को ताजगी देने वाली गल है उन्हों सहाबी आए आका दी ज़ियारत करांगा उन्हों फरिश्ता आ गया आका दी ज़ियारत करांगा अल्लाहु अकबर पता लगा जिवें असीं तड़पदे आ ना एवें हो भी तड़प रहे जिवें ए गुलाम बेचैन ने ना एवें ओ गुलाम भी बेचैन ने अल्लाहु अकबर रब को इजाजत दी इधर हज़रत हुज़ैफा ने इजाजत दी अम्मी कोलों उधरों फरिश्ते ने इजाजत ली रब कोलों ते मकसद दुआ दा इक्को है मकसद दुआ दा इक्को है मेरे आका ने सामने फरमाया हुज़ैफा मेरे को फरिश्ता खलोता है पहली बारी आया है मेरी ज़ियारत वास्ते आया है ते नाल मैनू खुशखबरियां भी देंदा है पिया मैनू खुशखबरियां भी देंदा है पिया या रसूल अल्लाह की खुशखबरियां ने फरमाया कि कहता पिया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी आलिल जन्नह फरमाया हुज़ैफा ये कहता पिया कि ए प्यारे आका अलैहिस्सलाम तुहाडा नवासा हसन ते तुहाडा नवासा हुसैन दोवें जन्नती जवानां दे सरदार ने जन्नती जवानां दे ते असीं किथे जाना है असीं किथे जाना है भाई जन्नत दी जाना है ना सारियां दा इरादा है ना आप उंजे करो जरा ते जाना भी जवान हो गए हाँ ये महमूदुल हसन है नहीं जाएगा ये भी जवान हो गई जाएगा जी साहब भी मेरे नाल जवान ही होंगे होते सारे है जो रंग बिरंगे असी हो गए आंदे हैं ना सारे जवान हो गई जावांगे ते जंदी जवाना दे सरदार इमाम हसन ते इमाम हुसैन ते जे एक मिसाल नाल अर्ज करते हैं अगर किसी बंदे लाहौर जाना होवे ना ते उन्होंने पता होवे कि फलाने बंदे भी जाना है वो फिर वो ना अलैक सलैक बनाएगा इकट्ठे जावांगे फिर पता होवे कि उत्थे जाके जिथे असा राइश रखनी है ना उत्थे फलाना बंदा जिहड़ा है वो करता धरता है ओदा तो पहले कोशिश करेगा कि वो कोई अलैक सलैक बना लवा ताकि उत्थे मैनू आसानी होवे बिला तशबीह व मिसाल असा जाना जन्नत के अंदर जन्नत के सरदार जवाना ने इमाम हसन ने इमाम हुसैन ने और लोगों ने पता कोई नहीं असी आज भी बना
ساڑھے نسلیں بھی غلامی کریں گی بیشک 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 فرمایا یہ کہنا پیا ہے کہ حسن تے حسین جنتی جواناں دے سردار نے جناب دوسری گل یہ کرتا پیا ہے کہ انہاں دی امی فاطمہ تو زہرا سیدہ طیبہ طاہرہ جنتی عورتاں دی سردار جنتی عورتاں دی سردار نے حضرت امامی میرا ارادہ ہے سی کربلا والے پاسے لیکن تھوڑا ٹائم نہیں گیا بس سلامی عرض کرنی سی اپنی حاضری پیش کرنی سی اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے اور اساں سارے نوں اگر صحیح اور ایمان ہے ہمارے سارے دی توفیق عطا فرمائے